نقطہ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ ہٹلر کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہٹلر تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں شاید ہی کوئی نہ جانتا ہو۔ ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں قتل و غارت کا خوفناک منظر ابھر آتا ہے۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو جس سفاکیت سے قتل کیا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں کی طرح آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ہٹلر نے اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو آخر کیوں قتل کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سوال کا جواب تاریخی حوالوں سے بھی دیں گے اور ان حالات کے پس منظر کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جب ہٹلر نے انہیں قتل کیا تھا۔ ناظرین، ہٹلر کا یہ خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ غدار جرمنی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے در پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے قریب ناقابل معافی جرم تھا۔ ہٹلر یہودیوں کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے پیغمبروں سے بد عہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہٹلر انہیں لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ کئی عیسائی یہودیوں کے اس عقیدے کو تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک گرجا گھروں نے عیسائیوں کو یہ سکھایا کہ عیسیٰ کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن آج وقت بدل گیا ہے۔ آج کے مورخین اور گرجا گھر یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو روم کی حکومت اس لیے شہید کروانا چاہتی تھی کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ چونکہ پرانے زمانے کا چرچ سود خوری کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے یہودیوں نے عیسائی اکثریت کے لیے ساہوکاروں کا کردار ادا کیا۔ فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار نے زیون کے بڑوں کے دستاویزات تیار کیے۔ دستاویزات میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کی معلومات شامل تھیں جس میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبے کو حتمی شکل دی تھی۔ ان دستاویزات میں واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کی مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جس میں ریاست متحدہ امریکہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، 7 نومبر 1938 کو ایک یہودی نے جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ 9 نومبر 1938 کو رات جرمنی میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ یہ تشدد جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دن میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلا دی گئیں۔ 7000 سے زائد یہودیوں کے کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودیوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹ لیا گیا۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشے اور کرسیوں کی وجہ سے ان فسادات کو کرسٹل ناخت یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جاتا تھا۔ فسادات کی اگلی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ سینکڑوں افراد انہی حراستی کیمپوں میں مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودی کاروبار کو دوبارہ اس وقت تک کھولنے کی اجازت نہیں تھی جب تک ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دے دیا جائے۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود کر دیے گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد جرمن اور آسٹرین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں اور عوامی پارکوں میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ کئی مایوس یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ 17,000 یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔
یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ہٹلر کے چانسلر بننے کے بعد منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تشہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک RN پیراگراف شامل تھا جس میں معاشرے کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین، دادا دادی یا نانا نانی یہودی تھے انہیں عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 کو یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے ناموں سے یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دے دیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگا ہوا تھا جو یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 میں جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کرایا گیا۔ 6 سال سے زائد عمر کے یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری قرار دے دیا گیا جس پر کالے حرفوں میں جیو لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کا لفظ ہے۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر یہ پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں جرمنی سے یہودیوں کی باقاعدہ جلا وطنی شروع ہو گئی۔ ہٹلر اور اس کی فوج نے بے دردی سے یہودیوں کو قتل کیا۔ یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ناظرین، 113 ممالک میں ہولوکاسٹ لفظ کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ ان ممالک میں آج بھی یہ لفظ بولا یا استعمال کیا جائے یا کسی تحریر میں لکھا جائے تو 3 سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ان ممالک میں اگر سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کیا جائے تو اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن سے یہودیوں کے ساتھ مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماتے ہی ان پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ تب میں اور اب میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار عیسائی دنیا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نقطہ کو سبسکرائب کیجیے۔